السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو شخص جلدی کا ارادہ کرتا ہے، عجلنا لہو، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں، فیہا، اس دنیا میں، یعنی جلدی سے مراد یہاں دنیا ہے، کہ جو شخص صرف دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا کے لیے دعا کرتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی سوچ، اس کا علم صرف دنیا تک ہی ہے، تو ہم اس کو اس کی دنیا دے دیتے ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ جو دنیا کا طلبگار ہے اس کو ہم دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن ما نشاء، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس کو ہر مانگی ہوئی چیز مل جائے، نہیں، بلکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا پر آنے سے پہلے ہی لکھ دی تھی کہ وہ کتنی حاصل کرے گا، کتنا رزق کھائے گا، کیا کیا خوشیاں اس کی زندگی میں آئیں گی، کون کون سے دکھ اس کو جھیلنے پڑیں گے۔ یہ سب فیصلے تو پہلے ہی ہو چکے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، اس میں انسان کی کوئی مرضی نہیں، کوئی اس کا اختیار نہیں۔ انسان کا اختیار صرف نیکی اور برائی کے کرنے میں ہے، باقی انسان کو جو خوشی آتی ہے یا دکھ آتے ہیں یا جو بھی دنیا کے معاملات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص آخرت کی دعا کرتا ہے وہ اس کی 100% مقبول ہے، اگر اس کے اعمال اس کے اندر کوئی کٹوتی کی صورت پیدا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی بخشش مانگتا ہے تو اللہ بخشش دیتا ہے، اگر کوئی جنت مانگتا ہے تو اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے اپنے ہی اعمال ایسے ہو جائیں کہ اس کی نیکیوں کے اندر کٹوتی ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن دنیا کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ دنیا کی دعا جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جب چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کوٹھی مانگے تو اس کو کوٹھی مل جائے، کوئی کار مانگتا ہے تو اس کو کار مل جائے، کوئی حکومت مانگے تو حکومت مل جائے، نہیں، جو اللہ نے چاہا، جس کے لیے چاہا، لیکن اس کا انجام برا ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہو جائے گا، مذمت کیا ہوا، رد کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اگر کوئی حج جیسی عبادت بھی صرف دنیا مانگنے کے لیے کرے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں اگر وہ نعمت جو وہ مانگ رہا ہے اس کی تقدیر میں لکھی گئی ہے تو مل جائے گی، نہیں لکھی گئی تو نہیں ملے گی، پر اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جہنم ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیادہ تر عافیت کا سوال کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کا حکم دیا، کہ آپ کی دعائیں تقریباً انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی تھیں، عافیت اور بخشش، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی معافی، اللہ کی رحمت، یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں۔ جس کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، جس کے اوپر اللہ راضی ہو جاتا ہے، باقی نعمتیں وہ خود ہی دے دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیک آدمی بہت کم نعمتوں میں ہوتا ہے لیکن بڑا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، جبکہ ایک گنہگار آدمی بہت زیادہ نعمتوں میں اور آسائشوں میں رہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی دکھی ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کی طرف رغبت دلا رہے ہیں۔
فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی لها اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، سعیہا یعنی جس طرح کی بھی وہ کوشش کر سکتا ہے کرتا ہے۔ کوئی صدقات و خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، کوئی نمازیں بہت پڑھتے ہیں، کوئی روزے بہت رکھتے ہیں، کوئی ذکر و اذکار بہت کرتے ہیں، کوئی حقوق العباد میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کی ایک راہ ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو ساری ہی نیکیاں بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کے لیے یہ شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِن کہ وہ حالت ایمان میں کرے اور وہ مومن ہو، حالت ایمان میں وہ نیکیاں کرے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، بس ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ جس طرح مشہور ہے نا ایک حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جب اس کی سواری گم ہو گئی اور جنگل میں تھا، اس کو اپنی موت نظر آنے لگی، تو جب اس نے اچانک دیکھا کہ اس کی سواری اس کو مل گئی ہے تو اس نے یعنی ایسے کلمات کہہ دیے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر نہیں تھا، بلکہ غلطی سے اس نے الٹ کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی اس بات کا بھی غصہ نہیں آیا، کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی کہ یعنی جب ایک شخص نیک نیت کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نیکی کرتا ہے تو پھر اس سے کوئی کمی کوتاہی بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی قدر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا کہ اس کی قدر، نیکی کی قدر کی جاتی ہے، اللہ ناقدری نہیں کرتا۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو مہلت دیتے ہیں ہم، ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، عطا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی گئی۔ یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جسمانی قوت، طاقت، بولنے کی طاقت، دیکھنے کی، سننے کی، پکڑنے کی ساری طاقتیں اللہ اس کو بھی دیتا ہے، پورا جسم اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سالم دے دیتا ہے، اور لیکن اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور جو شخص نیکی کرتا ہے اس کو بھی یہ ساری ہی قوتیں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تائید کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے تسکین اترتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہے، جبکہ گناہ گار شخص کو شیطان گھیر لیتے ہیں۔ لیکن دونوں اللہ ہی کے دیے ہوئے جسم، اللہ ہی کی دی ہوئی قوتوں کے ساتھ اور اللہ ہی کا دیا ہوا وقت استعمال کر کے وہ گناہ کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کی عطا روکی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو بھی نہ اندھا کرتے ہیں نہ بہرا کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرو، پھر شاید تمہارے دل میں خیال آ جائے تو توبہ بھی کر لو۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور ضرور آخرت بہت بڑی ہے درجات دینے کے لحاظ سے اور بہت بڑی ہے فضیلت دینے کے لحاظ سے۔ یعنی دنیا میں بھی دیکھیں، کسی کو حسن میں فضیلت، کسی کو ضبط میں، کسی کو علم میں، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کا قد کاٹ اچھا ہے، کوئی مال و دولت میں اچھا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ اور اسی طرح نیکی اور برائی میں بھی ہے، کوئی نیکیوں میں بہت سبقت لے جا رہا ہے، کوئی گناہوں کی دوڑ تیزی سے دوڑ رہا ہے، لیکن یہ فضیلتیں دنیا کی یہ انسان حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، انسان کا مقصود آخرت کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو آخرت کے درجے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، یعنی درجات ملنے کا مقام، جب اچھا رزلٹ اور اچھی پوزیشن کا اعلان کیا جائے گا وہ ہے آخرت، اور جس کو آخرت میں فضیلت مل گئی وہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ کون ہیں جن کو آخرت کی فضیلت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے، صاحب عزت ہے، صاحب فضیلت ہے، اللہ اتنا ہی اس کو بلند مقام دیں گے۔
لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ مقرر کرو تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتقعد مذموما مخذولا، بس تم بیٹھ جاؤ گے مذمت کیے ہوئے، ذلیل ہونے والے۔ یہ آیات مکی زندگی کے آخر میں اترنے والی آیات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کی مذمت کی ہے، کیونکہ انسانوں کی انسانیت کے لحاظ سے دو قسمیں ہو جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں۔ پھر ماننے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو خالص اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان تینوں میں سے صرف وہی لوگ بہتر ہیں جو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس کے ساتھ شرک کرنے والے یا اس کا انکار کرنے والے دونوں ہی ناکام ہیں، اور دونوں ہی اسلامی ریاست کی بنیاد کے لیے خطرناک ہیں۔ اسلام چونکہ اب مسلمان مدینہ میں جانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید تاکید فرمائی کہ مدینہ کی حکومت شرک کے بغیر چلے گی، پھر ہی کامیاب ہوگی۔ اور اگلے 2 رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی مضبوطی کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ عبادت کرو تم مگر خاص اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر وہ پہنچیں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی، فَلَا تَقُل لَّهُمَا، پس نہ کہو تم ان دونوں کو اف تک، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کے ساتھ ڈانٹ کر بولو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہہ دو ان دونوں کے لیے بڑی عزت کی بات، یعنی ان کو عزت دو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا۔ کب سے؟ جب سے اس نے کائنات کو پیدا کیا، اس دن سے ہی فیصلہ کر لیا کہ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے معاملات میں۔ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے طلب کرنا، یا رکوع و سجود کرنا، خیرات و صدقات کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کی عبادت ہیں۔ ان میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کے لیے ہی صدقات و خیرات کرو، اسی کے لیے سر کو جھکاؤ، اسی کے طلبگار بن جاؤ، اسی سے مانگو، اسی کو دینے والا سمجھو، کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کے حقوق ادا کرو، بلکہ کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یہ حقوق کی واجبی ادائیگی سے اگلا درجہ ہے، یعنی ان کے حقوق تو یہی ہیں نا کہ ان کی مالی مدد کرو یا فعلی طور پر ان کی خدمت کرو، کیونکہ بڑھاپے میں ماں باپ دونوں چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، کہ اپنے ہاتھ سے بھی ان کی خدمت کی جائے، مال و دولت سے بھی ان کی خدمت کی جائے۔ لیکن صرف یہاں بس نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے سامنے اکڑ کے کھڑے نہ ہو جاؤ کہ وہ سمجھیں کہ آج میں کمزور ہوں اور میرا بیٹا طاقتور ہے، نہیں، بلکہ ان کے سامنے اپنے پہلو کو جھکا کے رکھو، نرمی سے گفتگو کرو۔ اگر وہ کسی بات پر غصے میں آ جائیں تو تب بھی ان کے ساتھ اچھی بات کرو، جوابی طور پر سخت بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بہت حقوق رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر کسی کے والدین کافر ہیں یا مشرک ہیں تو وہاں بھی ان کی بات کا انکار کرنا واجب ہے، لیکن اطاعت وہاں بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں تیرے ساتھ جھگڑا کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطیعہما، ان کی تم اطاعت نہ کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھی بنے رہو، ان کا ساتھ نہ چھوڑو، ان کو بے یار و مددگار نہ کرو، اگرچہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن ان کی مدد کرتے رہو۔ بے شمار حدیثیں اس موضوع پر احادیث کی کتب میں موجود ہیں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک منع کر دیا ہے، فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ڈانٹ کر بات بھی نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ بڑی عزت کی بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دو ان دونوں کے لیے اپنے نرمی کے پہلو کو، من الرحمہ، رحمت سے، یعنی بڑی نرمی کے ساتھ ان سے بات کرو، ان کے ساتھ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ ان کے سامنے بچھتے جاتے ہیں، ان کے پیروں تلے ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچاتے ہیں، ان کو ہر تکلیف سے بچاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا حق ہے کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ ان کے ساتھ محبت کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دو کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما، رب ارحمہما، یعنی ماں اور باپ اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں یا دونوں فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اب اگرچہ باپ بعض اوقات بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں یا ماں پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے یہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی رحمت اور ان کی مشقت سے ہی انسان دنیا میں وجود پاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ماں باپ کے ساتھ مالی مدد کرنا ضروری ہے، خاص طور پر بیٹوں کے لیے، چونکہ بیٹیاں یہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں تو ان کے اوپر ماں باپ کی مالی مدد یا جسمانی مدد اس طرح سے واجب نہیں رہتی جس طرح سے بیٹے پر ہے، کیونکہ بیٹی جب اپنے شوہر کے نکاح میں آ جاتی ہے تو وہ اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ تو جس طرح ماں باپ کے لیے باقی خدمت ضروری ہے، اس طرح ان کے لیے ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد ان کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کی دعا کا جو حق ہے وہ اس دعا کے کثرت سے پڑھنے سے کافی حد تک ادا ہو سکتا ہے، کہ اگر ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں یا نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کریں تو ہمارے اوپر جو والدین کے لیے دعا کا حق ہے وہ ہم کافی حد تک ادا کر سکتے ہیں، ویسے تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیکی کرنے والے ہو پس بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص ظاہری طور پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے لیکن اندر سے وہ نالاں ہے تو اس کو اس کی وہ نیکی کا اجر نہیں ملے گا۔ یعنی دل کی خوشی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہاں دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ جس ریاست میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ان کی ادائیگی کی پابندی کی جائے وہ ریاست، وہ حکومت کامیاب رہتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جو حسن سلوک کے حقدار ہیں والدین، ان کا تذکرہ کیا۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اموں کا، ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اموں کا۔ پھر تیسرا حق بھی خدمت کا تیری ماں کا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر پوچھا کہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد تم زیادہ جانتے ہو کہ کون تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ تو حقوق العباد میں سے یہی دو ہستیاں سب سے مقدم ہیں،
اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دے دو قرابت داروں کو اس کا حق، اور مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی، اور بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے باقی رشتہ داروں کی فہرست دی ہے، اور پھر فرمایا کہ کسی کا بھی حق ادا کرتے ہوئے تبذیر نہ کرو۔ قرآن مجید میں 2 چیزوں سے خرچ کے بارے میں منع کیا گیا، اسراف سے اور تبذیر سے۔ دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ اسراف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیز تو ضرورت کی ہے لیکن ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے۔ مثلا ایک کھانا کھانے سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن 20 کھانے یا لباس کے اندر اسراف کرنا یا اور چیزوں میں ضرورت کی چیزوں کو بہت زیادہ اکٹھا کر لینا، یہ اسراف ہے۔ تبذیر کہتے ہیں ایسے خرچ کو کہ جس کا خرچ کرنا گناہ ہے اور نہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ مثلا شادی بیاہوں کے موقع پر بہت سی ایسی رسومات، یہ گاڑیوں پر ہزاروں روپے سجانے کے لیے خرچ کر دینا، یہ مسحریاں بنانا، زمین پر پھول بچھا دینا، یا اتنے پھول نچھاور کر دینا کہ زمین چھپ جاتی ہے، یا تھوڑے، یا اور اس قسم کے تمام وہ اخراجات جو ہم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فوت ہونے پر بھی، یعنی یہ خوشی اور غمی یہ زندگی کے بہت بڑے بڑے مقام ہوتے ہیں۔ گھر کی تعمیر میں، لباس کے اندر، باقی ایسی چیزوں میں ایسے اخراجات کرنا کہ جن کا خرچ کرنا گناہ ہے، اور ان کے نہ خرچ کرنے سے انسان کو کوئی نقص یا کمی نہیں آتی، یہ چیزیں تبذیر میں آ جاتی ہیں۔ جس طرح شادیوں پہ لائٹنگ کی جاتی ہے، اور بھی بے شمار اس طرح کی چیزیں۔ تو یہاں ایسا کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا، اور شیطان اگر اپنے رب کا کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، تو اس کا بھائی بھی انکار کرنے والوں میں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اخراجات میں ایسی فضول خرچیوں سے بچے رہنا چاہیے، اور بے جا خرچ کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم اعراض کر لو، منہ پھیر لو یا لیٹ کر دو ان سے، ابتغاء رحمۃ من ربک، اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے، ترجوہا، جس کی تم امید رکھتے ہو، فقل لہم قولا میسورا، پس کہہ دو ان کے لیے آسانی کی بات۔ یعنی والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا مساکین اور مسافرین ہیں، اگر ان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی سہولت کے وقت کے انتظار میں ہو کہ کہیں سے پیسے آئیں گے یا تنخواہ آئے گی تو پھر میں ان کی اس ضرورت کو، خواہش کو پورا کر دوں گا، تو ایسی صورت میں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، جو طلبگار ہے اس کو اچھی بات کہہ دو، اس کو ڈانٹ کے نہیں، اس کو پیار سے، محبت سے سمجھا دو کہ ابھی بس چند دن کی بات ہے یا تھوڑے وقت کی بات ہے، آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی اس ضرورت کو میں پورا کر دوں گا، یا اگر نہیں ہو سکتی تو تب بھی اچھے لفظوں میں سمجھا دو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ کر لو، نہ ڈالو یا نہ کرو تم اپنے ہاتھ کو مغلولۃً، بندھا ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کی طرف، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ ہی اس کو پھیلا دو، سارا ہی پھیلا دینا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پس تو بیٹھ جائے گا ملامت کیا ہوا اور تھکا ہوا۔ یعنی موجود ہے تو پھر خرچ کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ گردن کی طرف ہاتھ باندھنے کا مطلب یہی ہے کہ بخل کرنا، یعنی موجود ہے کوئی چیز لیکن کسی دوسرے پر خرچ نہ کرنا، ایسا نہ کرو، اور ایسا بھی نہ کرو کہ جتنا اپنے پاس ہے وہ سارا اس طرح سے خرچ کر دو کہ دوسرے ٹائم پر مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اگر موجود ہونے کی صورت میں خرچ نہیں کرو گے تو ملامت کی جائے گی، شرمندگی ہوگی،
دنیا سے بھی آخرت اللہ کی طرف سے بھی۔ اور اگر سارا ہی خرچ کر کے خود طلبگار بن جاؤ گے، مانگنے والے بن جاؤ گے تو تھک جاؤ گے۔ دونوں صورتوں میں تھکاوٹ اور شرمندگی حاصل ہوگی۔ ایسا نہ کرو، بلکہ میانہ روی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور کم کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعنی رزق میں وسعت یا صحت میں یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں وسعت یا کمی، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ بندے کا اختیار نہیں ہے۔ بعض اوقات اولاد ہوتی ہے لیکن بڑی بیمار ہوتی ہے، ماں باپ ہیں تو کثرت سے بیمار رہتے ہیں، یا عزیز و اقارب ہیں ان کی طرف سے مشکلات ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں آتی ہی نہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر مشکلات نہیں ہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اگر ہیں تو ان پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بندے کے اختیار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔